محترم ناظرین، آج ہم تراویح کا بیان لے کر حاضر ہیں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے شمار عبادت اور ثواب آخرت کی نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ان بندوں کو اپنا خاص بندہ فرماتا ہے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی 20 رکعت تراویح ادا فرمائی اور اس کو پسند فرمایا، اور اسی پر صحابہ کرام اور تابعین کا عمل رہا اور آج تک تمام مسلمانوں کا عمل ہے۔ دوستو، تراویح کی نماز ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا، اور اگر چند افراد نے جماعت سے پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ دوستو، تراویح اگر کسی وجہ سے رہ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ تراویح مسجد میں جماعت سے ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے ادا کی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ تو نہ ہوگا، مگر دوستو وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے سے ملتا۔ تراویح کی نماز میں پورا قرآن شریف پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہیں۔ اس وقفے کو ترویحہ کہتے ہیں، اور ترویحہ میں پڑھی جانے والی تسبیح یہ ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ دوستو، رمضان شریف میں وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کا فرض بغیر جماعت کے پڑھا وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی بہاروں سے مالا مال فرمائے۔